صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، صرف دنیاوی مفاد کی خاطر وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، وہ کاروباری ہو یا غیر کاروباری ہو، وہ ایک مذہبی حلیے والے ہوں یا غیر مذہبی حلیے والے ہوں، جھوٹ سمجھ لیجئے ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مسجد کا اسلام اور ہے، بازار کا اسلام اور ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مولوی کا اسلام اور ہے اور مارکیٹ کا اسلام اور ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کسی مدرسے میں اور کسی دینی ادارے میں اسلام اور ہے اور باہر نکلو تو باہر کی دنیا کا اسلام اور ہے۔ خدا کی قسم یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے رب اور رسول سے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ان کی بھی دکان چل رہی ہے، ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی دنیا میں، اسی بازار میں ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں۔ آپ رب پہ بھروسہ تو کریں، آپ اللہ کے اس فرمان پہ بھروسہ تو کریں کہ اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ جھوٹ سے نفرت تو کریں، اس لیے نفرت کریں کہ میرے رسول کو نفرت تھی، اس لیے نفرت کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر رب کی لعنت ہو کیا وہ پھل پھول سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ خدا نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا، اے محبوب ان کافروں کے پاس جو مال و دولت کی فراوانی ہے، اس مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب کافروں کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو مال دے رہے ہیں، آسان زندگی دے رہے ہیں، ان کے لیے فراوانیاں ہیں آسائشوں کی، لیکن اے محبوب تم اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھ کر اور ان کے کافر ہونے کے باوجود ان کو آسانی میں دیکھ کر اپنا دل رنجیدہ نہ کرنا۔ یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تو تم سے راضی ہے، اللہ تو تمہارے غلاموں سے راضی ہے۔ ہاں اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔